أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرما رکھا ہے وہ اس میں ہرگز بخل سے کام نہ لیں. یہ بات ان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. ہرگز وہ یہ نہ سمجھے کہ اس مال میں ان کے لیے بخل کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ اس کے برعکس یہ تو ان کے لیے بہت بری بات ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہوگا قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کا حقیقی وارث وہ اللہ ہی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والے ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کچھ حالات لاتے ہیں بعض دفعہ آزمانے کے لیے کہ کون ایمان والا مخلص ہے اور کون مخلص نہیں، کون اپنے ایمان میں جو ہے بالکل جو ہے پکا ہے اور کون اپنے ایمان میں کچا ہے. اس لیے اللہ بعض دفعہ لوگوں پر حالات لاتے ہیں، آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. اس موقع پر ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. حالات کیسے بھی ہوں ان کی نظر اللہ کی طرف ہی ہو. جیسے پچھلی آیات میں ایمان والوں پر جو ہے کفار نے حملے کا ارادہ کیا اور جو ہے مسلمان حالانکہ بڑی مشکل حالت میں تھے تو اس موقع پر وہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ ان کی زبانوں سے یہی نکلا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. تو حالات کیسے بھی ہوں تو ہمیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا تھا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم مومن بن جاؤ گے اور تقوی اختیار کر لو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ تمہیں زبردست اجر سے نوازیں گے، تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر تمہیں عطا کریں گے. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بخل سے منع فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے ہرگز وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال میں جو بخل کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ تو بہت بری بات ہے کہ اللہ نے یہ جو تمہیں دیا ہے یہ کوئی تمہارا کمال نہیں، تمہاری فیکٹری کی وجہ سے نہیں، تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. ورنہ فیکٹریاں تو بہت لوگ لگاتے ہیں، دکانیں تو بہت لوگ بناتے ہیں، وہ بیچارے اپنا بھی سرمایہ بعض دفعہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ نے جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے.
اب اس میں انسان کو چاہیے کہ بخل سے کام نہ لے۔ بخیل آدمی کون ہوتا ہے؟ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور فرمایا بخیل تو جو ہے جہنم کے قریب ہے، یہ فرمایا حدیث میں۔ تو بخیل کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں بھی خرچ نہ کرے، وہ آدمی تو پکا بخیل ہے۔ ایسا بخل تو حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے عجیب بات فرمائی، سَيُطَّوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان قریب جس مال میں یہ بخل کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کر رہے، یہ مال کل قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے، فضائل صدقات میں بھی حدیث حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو ہے ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ جو آدمی کو اللہ نے مال دیا ہوگا اور اس نے اس میں سے خرچ نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں اس نے خرچ نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن وہ مال جو ہے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ گنجا سانپ اس لیے کہا گیا کہ جو بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے بال بھی اس کے زہر کی وجہ سے جو ہے جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ مال جو ہے کل قیامت کے دن اس کے گردن میں لپٹ جائے گا، اور اس کا جو ہے سانپ کا جو ہے منہ اس کے منہ پر سامنے ہوگا، اور اس کی باچھوں پر جو ہے اس کو کہے گا انا کنزک، کہ میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے جمع کیا اور زکوٰۃ بھی تو نے اس کو نہیں دی، تو اس پر سانپ بن کر بیٹھا رہا، آج تیرا یہ علاج ہے کہ تو نے اس کو، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے اس لیے نہیں دیا تھا کہ سارے پر تم قبضہ کرو، بلکہ اللہ جب مال دیتے ہیں تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، جہاں کہیں ضرورت ہے اس پر خرچ کرو۔ تو زکوٰۃ کے ہم مسائل سیکھیں بھائی، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو پوری اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ پاک مال میں مزید اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے اس کے مال میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں برکت اور سکون نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہی، اگر تمہیں مال مل جائے تم اس میں بخل کرنے لگو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کب تک تم اس مال کو سنبھال کے رکھو گے؟ فرمایا یہ تو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کے حقیقی وارث وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ آج تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، کل کو موت تو آنی ہی ہے نا، یہ تو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ جتنی بھی جائیداد تھی، جتنے بھی گھر تھے، جتنا بھی مال ہے، کون سا انسان قبر میں ساتھ لے کر جاتا؟ چاہے مزدور ہو، چاہے بڑا مالدار آدمی ہو، جو ہے سب نے ایک چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، اور کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ ایسے بھی دنیا میں بادشاہ آئے جو ساری دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن دنیا سے جب وہ گئے تو ان کے بھی دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا۔ تو اللہ نے یہ دیا، دیکھو ایک دن چھوڑ جاؤ گے اس کو، جو ہے یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر زندگی میں تم نے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا تو جو ہے یہ تو چھوٹ ہی جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں جب تم مالک ہو اللہ کے راستے میں دیتے رہو، یہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہو جائے گا، یہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ ہو جائے۔ جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبح کے وقت 70,000 درہم ان کے پاس تھے، اور شام تک وہ سارے خرچ کر دی۔ خود اپنا روزہ تھا، اپنی باندی سے فرمایا افطاری کے لیے کوئی انتظام ہے؟ فرمایا گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ نے اتنے آپ کے پاس پیسے تھے آپ اس میں سے کچھ رکھ لیتی تو میں کوئی انتظام کر لیتی۔ فرمایا حضرت عائشہ نے اب کہنا کا کیا فائدہ، پہلے بتاتی تو میں کچھ آپ کو بھی دے دیتی۔ یعنی اتنا مال آیا لیکن سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ ایسے یہ لوگ تھے، یہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا
یہ تو یہیں ختم ہو جائے، اس کو ہم آخرت میں اپنے لیے جمع کر لیں۔ آگے فرمائے واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جس کے پاس جتنا مال ہے، جو خرچ کر رہا ہے، جو نہیں خرچ کر رہا، جیسا بھی عمل تم کر رہے ہو، فرمائے اس سب کی اچھی طرح اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی نظروں سے اوجل نہیں ہے، اللہ سب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے اللہ کے لیے، دین کے کاموں میں ضرور خرچ کیا کریں، تاکہ آخرت کے عذابات سے ہم بچ جائیں، اور اس مال میں ہمارے میں برکت ہوگی جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور اللہ ہمارے مال میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے نمازی حضرات میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، اے اللہ ملنے جلنے والوں میں سب کو صحت عطا فرما، آج کے دن کی خیریں برکتیں، یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں سے، برے وقت سے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، اے اللہ اچانک موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔